NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جن آیات کریمہ کی دو جمعہ پہلے تلاوت کی گئی تھی انہی کا مضمون جاری ہے. آج جس آیت سے میں نے یہ مضمون شروع کیا ہے وہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ ہرگز خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے ظلم کی روح سے، ازراہ ظلم. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح میں مصروف ہوں. اہلوہا کا ایک معنی تو ہے عام رہنے والے، یہاں اہلوہا سے مراد ہے وہ جو بستی کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں، جو اس بستی کے اہل ہیں، اور وہ تھوڑی تعداد میں ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم کی کسی آیت پر اگر صحیح غور کرنا ہو تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس آیت کو دیکھا جائے پھر اصل مضمون ظاہر ہوتا ہے. یہ تمام آیات بتا رہی ہیں کہ بہت تھوڑے ہیں جو حق کو پانے والے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جن کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور اکثر ایسے ہیں جو ضائع چلے جاتے ہیں. بس اہلوہا سے مراد ساری بستی کے اہل مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ جو بستی کے اہلیت رکھتے ہیں، بستی کے اہل کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اور ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اصلاح میں مصروف رہتے ہیں. جہاں تک خدا تعالیٰ کی طرف ظلم کے منسوب ہونے کا تعلق ہے، یہ ظلم کے معنی کی اس طرح منافی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب ہو، کیونکہ ظلم
عدل کے فقدان کو کہتے ہیں اور اندھیروں کو کہتے ہیں. ہر قسم کی تاریکی ظلم کے تابع ہے اور ہر قسم کی ناانصافی ظلم کے تابع ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو نور کا منبع ہو اور جس سے عدل کے میزان نکلیں، جو عدل کے سلیقے دنیا کو سکھائے، جس کی ساری کائنات عدل کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنی رہے، وہ اس کی طرف ظلم منسوب ہو سکے. اس لیے جب بھی قوموں کی ہلاکت کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو لازماً ان قوموں کی کمزوریوں کے نتیجے میں، ان کی خرابیوں کے نتیجے میں ظلم کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جن کو بچایا جاتا ہے ان کو بھی عدل کے پیمانوں سے نہیں بلکہ رحم کے پیمانوں سے. یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جبکہ فرشتوں نے آپ کو حضرت لوط کی قوم کی ہلاکت کی خبر دی، یہ آپ کی خدا تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات کا ذکر ہے. فرشتوں سے انہوں نے بحث کی، مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ تک یہ بات پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں تبدیلی فرما لے. اس کا تفصیلی ذکر بائبل میں ملتا ہے، بارہا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ کوشش تھی کہ خدا تعالیٰ چند نیکوں کے بدلے ساری قوم کو معاف فرما دے. اور لمبی بحث چلی ہے فرشتوں سے، یہاں تک کہ آخر پر انہوں نے آ کے یہ کہا حضرت ابراہیم نے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہاں 10 نیک ہوں تو تب بھی خدا اس قوم کو ہلاک کر دے گا؟ فرشتوں نے کہا 10 نیک ہوں تب بھی ہلاک نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا وہ ایسی بدنصیب قوم جہاں 10 بھی نیک نہ ہوں، ان کے لیے اس قدر بحث کرنا اور مناجات کرنا بالکل بے فائدہ اور ناحق ہے. بس یہاں جہاں مصلحون کا ذکر ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری بستی اصلاح کرنے والی ہو اس کو اللہ ہلاک نہیں کرتا. ہرگز یہ مراد نہیں ہے. بستی میں جو اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں، اہل سے مراد باشندے ہیں، مگر اہل کا معنی ایک اور بھی ہے کہ جو اہل کہلانے کے مستحق ہے، وہ گنتی کے چند افراد ہوں، وہ اگر کوشش میں مصروف ہوں اور اتنی تعداد ان کی ہو کہ اس کے نتیجے میں قوم کی زندگی کے امکانات پیدا ہو جائیں، جب تک ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا چلا جاتا ہے، اور اس حالت میں قوم کو ہلاک نہیں کرتا کہ مصلحون اپنی کوششوں میں مصروف ہوں. بس اس آیت کو اب دوبارہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ میں ایک جاری اصلاح کی کوشش کا ذکر ہے. وہ اصلاح میں مصروف لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں اپنے کام میں اور حتی المقدور کوشش کرتے چلے جاتے ہیں. جب تک ان کو پورا موقع عطا نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان کی کوششوں کا آخری نتیجہ نہیں نکلتا، اس وقت تک قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا. اور آخری نتیجہ نکلنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے نتیجے میں کچھ لوگ اصلاح کے اثر کے نیچے اپنے آپ کو درست کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، خواہ جزوی ہو خواہ کلی ہو. نیکی کی بات کا نیک رد عمل دکھانا یہ نتیجہ ہے. ضروری نہیں کہ فوری طور پر وہ ایمان لے آئیں. ایمان لانے کا مسئلہ بعض دفعہ دیر میں طے ہوتا ہے. اگر اصلاح کی طرف کوئی توجہ شروع کر دے تو لازماً بالآخر ایمان پر منتج ہوتا ہے. ایسا شخص جو نیک باتوں کا مثبت جواب دینے لگتا ہے، شرافت کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ نیک نصیحت کو قبول کرتا ہے، وہ بالآخر ایماندار بن جاتا ہے اور اس کا انجام نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کا. جس کے اندر نیکی کے آثار ہوں اس نے لازماً یہیں آ کے مرنا ہے، اس کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. بس وہ قومیں جن میں خرابیاں کثرت سے پھیل رہی ہوں، اگر ان میں مصلحین پیدا ہو جائیں اور ان کی کوششوں کا نیک اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے
تو ان قوموں کی آزمائش کو خدا تعالیٰ ان معنوں میں لمبا کر دیتا ہے کہ مصلحین کو خوب موقع دیتا ہے اور قوم کو بھی خوب موقع دیتا ہے کہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے. بس کسی قوم کو بچانا ہو تو محض دعائیں کام نہیں آئیں گی. دعاؤں کے ساتھ تدبیر کا ایک مضمون ہے جو ساتھ بساتھ چلتا ہے، اور ضروری ہے کہ تدبیر کو اس کی انتہا تک پہنچایا جائے، اس کے ساتھ پھر دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچایا جائے. یہ دونوں قوتیں ایسی ہیں جو مل کر یقیناً قوموں کی کار پلٹ سکتی ہیں. یہ ایسی قوی طاقتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا زندہ نقشہ اس شان سے دکھائی دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا، نہ آئندہ کبھی نظر آ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا اور دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچا دیا. اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے مردہ بستیاں زندہ ہونی شروع ہوئیں اور ساری قوم کی کار پلٹ گئی اور حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوا جس کا اثر صدیوں تک پھر جاری رہا. آج بھی اس کا فیض دنیا میں جاری و ساری ہے، اگرچہ اس شان کے ساتھ وہ فیض دکھائی نہیں دیتا. امت مسلمہ خواہ گر کر کسی بھی گراوٹ کے مقام تک پہنچ گئی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور پیروی اور دعاؤں کی برکت سے اپنے مقابل پر دوسری امتوں کے نسبت ان کے دلوں میں کم شقاوت ہے. ان میں نیکی کا جو پانی ہے وہ بہت گہرا نیچے نہیں گیا، تھوڑا سا کھودنے سے پھوٹ پڑتا ہے. اور بڑی بھاری تعداد ایسی ہے جو فطرتاً نیک ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ان پر کوشش کی جائے تو باقی قوموں کی نسبت ان پر کوشش کرنا زیادہ مفید ہے. بس وہ احمدی خصوصیت سے جو پاکستان میں ہونے والے لمبے مظالم کی وجہ سے بہت دکھی ہیں اور بعض دفعہ بددعا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ بس یہ قوم گئی، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی کوششوں کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے مضمون گزر چکا ہے، یہ چیز صبر کے سوا ممکن نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کسی موقع پر بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنے اوپر تکلیف لے لیں، دوسرے کی تکلیف کی تمنا نہ کریں، اور ظالم کے لیے بھی بد دعا میں جلدی نہ کریں. صبر کے ساتھ اگر وہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت گہری خوبیاں موجود ہیں. ان کی بدیاں نسبتاً سطحی ہیں، چنانچہ ہر بڑے ابتلا کے وقت مسلمانوں کی خوبیاں بہت جلدی چمک کر باہر نکلتی ہیں، اور حیرت انگیز قربانیاں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. صرف مصیبت یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک لیڈرشپ نازل فرمائی. حضرت امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور اسی بات کی علامت تھی کہ تمہارا بدن گندا نہیں ہے، اسی بدن پر نیا سر لگایا جائے گا، اور وہ سر ہے جو خدا سے روشنی پائے گا. اس لیے سر بدلنے کی ضرورت ہے، بدن بدلنے کی ضرورت نہیں. سر خود بخود اس بدن کی اصلاح کر لے گا جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے. لیکن جو بدن سر سے وابستہ نہ ہونا چاہیے اس کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن ضمن میں یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اصلاح کی حکمتوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں مسلم بھیجا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدن میں اصلاح کی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا. دعا کرتے چلے جائیں اور اصلاح کرتے چلے جائیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں اگر ایک قوم کی ظاہراً ہلاکت مقدر بھی ہو چکی ہو تو وہ ظاہری ہلاکت کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. یہی حال دوسری دنیا کا ہے.
یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو بچایا جائے گا، مراد یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا، لبیک کہے گا، اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ بس جس ملک میں کوئی احمدی موجود ہے، اس کا اپنے ملک سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی اصلاح کی کوشش شروع کر دے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے اندرونی اصلاح کے لیے پاکستان میں بعض اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، کچھ ہندوستان میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، اور مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان مرد ہوں یا عورتیں جو بری تہذیب کے اثر سے ضائع ہو رہے ہیں، بد اثرات قبول ہو رہے ہیں، کوئی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو رہا ہے، کوئی کسی اور برائی میں مبتلا ہو رہا ہے، جب معاشرہ سارا گندا ہو تو اس معاشرے میں ڈوبے ہوئے کپڑے کا کلیتاً اس اثر سے الگ رہنا اور اس اثر کو ہر وقت ہمیشہ رد کرتے چلے جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اندرونی طور پر ایک نظام ہونا چاہیے جو مقابلہ کرے۔ اس غرض سے اصلاحی کمیٹیاں میں نے بنائیں کہ وہ جماعت احمدیہ کے کمزوروں پر نظر رکھ کر پیشتر اس کے کہ وہ اثر کو قبول کر لیں، آثار دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیں۔ اس سے پہلے غلطی سے یہ رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ جو شخص کسی برائی میں اتنا بڑھ جائے کہ اس کے خلاف آپریشن کا، جراحی کا فیصلہ کرنا پڑے، اس کا معاملہ زیر نظر لایا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ مجبوری ہو گئی ہے، اب اس کو کاٹ کر پھینکا جائے۔ یہ بات اس آیت کے منافی ہے۔ کاٹ کر پھینکنے کا عمل تو دراصل خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب خدا فیصلہ کرتا ہے کہ قوم بگڑ کے ضائع ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا کام مصلحون کا ہے، یہ کوشش کرتے چلے جانا کہ کوئی بھی کاٹ کر نہ پھینکا جائے۔ تو ہماری کوشش تو اس سے بہت پہلے سے شروع ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی شخص بیماری کی انتہا تک پہنچ جائے تو کہا جائے کہ بس اب یہ گیا، اس کو دفن کر دو۔ ان کمیٹیوں سے متعلق اب میرا پروگرام یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان کمیٹیوں کو رائج کرنا چاہیے، انگلستان میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ کے اور مشرق کے تمام ممالک میں بھی، کیونکہ بیرونی اصلاح سے پہلے اندرونی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اندرونی اصلاح کا معیار بلند ہوگا تو جماعت بیرونی اصلاح کے لائق ہوگی۔ اگر اندرونی اصلاح کا معیار بلند نہیں ہوگا تو باہر سے برائیاں آپ کے اندر سرایت کرنے لگ جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی برائیاں دور کریں، آپ ان کی برائیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے مصلحون کا معنی میں یہ نہیں صرف سمجھتا کہ غیروں کی اصلاح کرو، مصلحون کا عمل جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جاری و ساری ہے، دونوں ہی جہاد ہیں، تربیت کا جہاد بھی اور تبلیغ کا جہاد بھی۔ اور تبلیغ کے جہاد کا معیار براہ راست تربیت کے جہاد کے معیار سے متعلق ہے۔ جتنا تربیت کا جہاد بلند معیار کا ہوگا، اتنا ہی تبلیغ کا معیار از خود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہر ملک میں جب نظام جماعت کی طرف سے اور طرز کی اصلاحی کمیٹیاں بننی چاہیے، یعنی اس بات کا انتظار کرنے والی نہیں جیسے بکری جالے میں بیٹھ کر انتظار کرتی ہے کہ کوئی بے وقوف مکھی پھنسے تو اس کے مارنے کا انتظام کیا جائے۔ ایسے بیماروں کو صرف ان کی طرف منتقل نہ کیا جائے جن کے متعلق فیصلہ ہو کہ ان کو اب کیا سزا دی جائے، بلکہ کمیٹی کا فرض ہو کہ وہ یہ نظر رکھے کہ آثار کے لحاظ سے کس خاندان میں کمزوریاں آ رہی ہیں، کن کی بچیاں بے پرواہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کن کے لڑکے باہر کی طرف رخ کر چکے ہیں اور جماعت سے محبت کی بجائے ان کا تعلق رفتہ رفتہ کٹ کر غیروں سے محبت کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں پر نظر رکھ کر ان کو پیار اور محبت سے واپس لانا بہت زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جب معاملہ حد سے گزر جائے اور بدیاں کسی کو میں سرایت کر جائیں، اس وقت ان بدیوں کو جسم سے نوچ کر باہر نکال پھینکنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس آیت کے پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا
کہ اب ضروری ہے کہ تمام دنیا میں جماعتیں اس غرض سے اصلاحی کمیٹیاں قائم کریں کہ بیماریوں کی پیش بندیاں کرنے والی. اس سلسلے میں ایک مرکزی اصلاحی کمیٹی امیر کے تابع، ہر مرکز امیر کے تابع کام کرے گی، اور وہ ان کو اختیار ہے اور حق ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس لجنہ اعمال اللہ اور مجلس انصار اللہ سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں. بعض معاملات کو وہ اگر مناسب سمجھیں تو خدام کی معرفت طے کریں، بعض کو لجنات کی معرفت طے کریں، بعض جگہ تینوں کو بیک وقت کوشش کرنی پڑے گی. ایک خاندان کا معاملہ ہے، وہاں نیک اثر ڈالنے کے لیے خدام کو بھی حرکت دینی ہوگی، انصار کو بھی اور لجنات کو بھی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آپ کے حق میں ضرور پورا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے قومیں بچائی جائیں گی. آپ کی وجہ سے اگر جماعتیں بچائی جائیں گی تو یہی جماعتیں ہیں جو قوموں کے بچانے کی اہل قرار دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور جب تک اہل و ہا مسلمون کا عمل جاری ہے خدا تعالیٰ کی عذاب کی تقدیر بھی اترے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح میں فیصلہ ہو جائے کہ کوششیں انتہا تک پہنچ جائیں اور مقابل پر رد عمل بھی انتہا تک پہنچ جائے اور پتھر کی طرح لوگ ہوں اور اصل کو قبول نہ کریں. ایسی صورت میں پھر ہلاکت کی تقدیر کی راہ میں دنیا کی کوئی مصلحین کی جماعت حائل نہیں ہو سکتی. وہ تقدیر لازماً آتی ہے. اور پھر مصلحون سے کیا سلوک ہوتا ہے، یہاں اہل کا دوسرا معنی نمایاں طور پر ابھر کر کار فرما ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں نے یہ ترجمہ کیا تھا، اہل کا مطلب صرف رہنے والے نہیں بلکہ رہنے والے کہلانے کا حق رکھنے والے، جو حقیقت میں اہلیت رکھتے ہیں کہ اس ملک کی طرف منسوب ہوں، جن کے اندر زندگی کے آثار اور کردار موجود ہیں، جو اہل ملک اور ملک کے باشندہ کہلانے کا مستحق لوگ ہیں. اس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، دوسری آیات میں بہت کھل کر یہ مضمون آیا ہے کہ جب قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس فیصلے تک مسلسل اصلاح میں مصروف رہتے ہیں ان کو ان جگہوں کا وارث بنا دیا جاتا ہے. اور یہ مضمون بہت کھل کر قرآن کریم میں بارہا بیان ہوا ہے. بس اہلیت کا مضمون وراثت کے مضمون کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات بالکل کھل جاتی ہے. آپ اصلاح میں مصروف رہیں، دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں اور ماحول کی اور غیروں کی اصلاح بھی کریں. اور یہی اصلاحی کمیٹیاں نہیں تو کچھ اور اصلاحی کمیٹیاں مقرر کی جائیں پہلو بہ پہلو، جو معاشرے کی برائیوں کے خلاف علم بلند کرنا شروع کرتے ہیں. ان میں نوجوان لکھنے والے اخباروں سے رابطے کریں، دانشوروں سے رابطے کریں، ٹیلی ویژن اگر ہے اور ریڈیو ہے تو وہاں ان کو لکھا جائے، پروگراموں میں شامل ہوں، ایسے سیمینار بنائے جائیں، مقرر کیے جائیں جن میں برائیوں کے خلاف مذہب کی تمیز کو نظر انداز کرتے ہوئے جہاد کا اعلان، جہاد کا پروگرام شروع کیا جائے. اور یہ جو جہاد ہے یہ ملکی سطح پر ہوگا. اس میں لیڈرشپ احمدی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقت میں احمدی ہی چھوٹے چھوٹے اندرونی مفاد پرستی کے خیالات سے بالا ہو کر اصلاح کا کام کر سکتا ہے. ریشلزم سے پاک ہے احمدی، قومی تعصبات سے پاک ہے، مذہبی تعصبات سے پاک ہے، ورنہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا. کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق وہی رکھتا ہے جو رحمت للعالمین کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور عالمین میں کوئی تفریق ہی نہیں کی گئی. کالوں کا عالم اور گوروں کا عالم، شمالیوں کا عالم اور جنوبیوں کا عالم، مشرق اور مغرب کے عالم، کوئی فرق نہیں دکھایا گیا. مذہبی عالم کا بھی کوئی ذکر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح عالمین کے لیے رحمت ہیں جس طرح رب العالمین نے آپ کو اپنی ربوبیت کے تابع رحمت للعالمین قرار دیا ہے. رب العالمین کی ربوبیت جس طرح تمام عالموں پر یکساں ہے اور
سب کی برابر تربیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی برابر تربیت فرماتا ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین کا یہ لقب ہے، کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ اپنی وسعت اور گہرائی میں اس سے بڑا لقب کسی دنیا کے کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں ہوا۔ بس احمدی کے لیے رحمت للعالمین کے مضمون کو سمجھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے گا تو آپ کی نظر بہت بلند ہو جائے گی، آپ کے حوصلے بہت وسیع ہو جائیں گے، آپ ریشنلزم کا شکار ہو ہی نہیں سکتے۔ ناممکن ہے کہ آپ کالوں اور گوروں اور سفیدوں اور سرخوں کی تفریق میں کسی قسم کی پارٹی بن سکے۔ آپ کے دل میں رحمت کا خیال موجود رہے گا، ہر بنی نوع انسان کے دکھ کو دور کرنے کے لیے سچا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، ہر ایک کا پیار دل میں پیدا ہوگا، اور رحمت للعالمین کے ساتھ انصاف کا گہرا تعلق ہے۔ ایک عالمی انصاف کے بغیر کوئی شخص کسی رحمت بنایا نہیں جا سکتا۔ ان دونوں مضمونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن اس تفصیل میں جانے کی سر دست نہ ضرورت ہے نہ موقع۔ لیکن یاد رکھیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں یا بین المذاہب تعلقات میں جس شخص کو انصاف نصیب نہ ہو وہ رحمت نہیں بن سکتا۔ لازماً آپ کو وسیع پیمانے پر انصاف کے سلوک کی اہلیت پیدا کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ رحمت للعالمین بنائے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں آپ جب مصلحون کا کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہوگا، اور اس گر کو سمجھنے کے بعد آپ کو سچے مسلح اور جھوٹے مسلح میں تفریق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مفسدین ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ اصلاح کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کی ضرورت سے قائم ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی وہ مفسدین ہیں جن کا ہم ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اندر فساد کی ساری باتیں موجود ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن بے وقوفوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ مفسد ہیں۔ جو دو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ شعور پیدا کرنے والی باتیں ہیں، ان پر آپ غور کریں تو آپ کے اندر مفسد اور مصلح کی تفریق کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہی مفسدین ہیں جن پر آپ نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ اصلاح کے نام پر ناانصافیاں کرتے ہیں، اصلاح کے دعوے کر کے اپنے مخالفوں سے، اب جن کے خلاف انہوں نے جد و جہد کے آغاز کیے ہوتے ہیں کئی بہانوں سے، ان سے جب بھی معاملہ انصاف کا آئے ناانصافی کا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی دیکھ لیں، مصلحین کا دعویٰ کرنے والے، مصلحین کی جماعت بنتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے معاملے میں پاکستان میں جب بھی فیصلے کا وقت آیا ہے، ان بدنصیبوں نے ہمیشہ ناانصافی سے کام لیا ہے، تقویٰ کو چھوڑ دیا، قرآن کے انصاف کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ ان کے جج ہوں یا غیر جج ہوں، جب بھی فیصلے کا وقت آیا ہے انہوں نے احمدی سے ہمیشہ ناانصافی کی ہے۔ تو ناانصافی بتاتی ہے کہ کوئی مفسد ہے یا ناانصافی بتاتی ہے کہ کون مفسد ہے۔ اور آزمائش کے وقت انصاف پر قائم ہو جانا اور بظاہر اپنے قریب کے خلاف فیصلہ دے دینا اور اپنے دور کے حق میں فیصلہ دے دینا، یہ انصاف کا ایسا تقاضا ہے جس پر پورے اترے بغیر کوئی شخص منصف نہیں کہلا سکتا۔ جو منصف نہ ہو وہ رحمت نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ زحمت بنے گا، کیونکہ عدل اور انصاف کے فقدان کا نام زحمت ہے، اور عدل اور انصاف کے قیام کے بعد رحمت پیدا ہوتی ہے۔ بس اس مضمون کو مختصراً بیان کیا ہے تاکہ آپ اس کو خوب سمجھ لیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد ہر احمدی کا دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ وہ یقیناً مصلح ہے، اور اس کے متعلق یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ ولیکن لا یشعرون ہیں تو مفسد لیکن وہ سمجھتے نہیں۔
کیونکہ جو انصاف پر قائم ہو اس کو خدا تعالیٰ رحمت کی خوبیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسے شخص کو مفسد کہا ہی نہیں جا سکتا، عقل کے خلاف بات ہے۔ بس ان معنوں میں آپ اصلاح کی کوشش کریں۔ اول تقاضا انصاف کا ہے، انصاف پر قائم ہو، پھر آپ کے اندر مصلح بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور مصلح بنے تو پہلے اپنوں کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جنہوں نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے جب تک وہ اندرونی اصلاح نہ کریں وہ غیر کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور اصلاح کے وقت فساد کے بڑھنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ آثار سے پہچانیں کہ کہاں کہاں فساد کے احتمالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان خاندانوں تک پہنچیں، ان نوجوانوں تک پہنچیں، ان بڑوں تک پہنچیں، اور پیشتر اس کے کہ ان کا قدم اتنا آگے نکل جائے کہ آپ ان کو بھاگ کر بھی پکڑ نہ سکیں، ان تو پہنچیں، ان سے پیار کے ساتھ گھیر کر واپس لے آئیں۔ پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ، پھر نہیں کہنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ ہی غیروں کی اصلاح کی طرف توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پھر آپ کے حق میں ضرور پورا ہوگا کہ آپ کے فیض سے قومیں بچائی جائیں۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اگر قومیں بچتی ہیں تو ان کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ دنیا میں جو تاریخ بن رہی ہے یہ دو طرح سے بن رہی ہے۔ ایک تاریخ ہے مہروں کی تاریخ، ایک ہے پس پردہ ہاتھ کی تاریخ جو مورے چلا رہا ہے۔ اگر آپ مذہبی دنیا سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل اور قسم کی تاریخ ابھرتی ہے۔ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جو مصلحین ہیں، جو سچے ہیں لوگ ہیں، وہ خواہ تھوڑے بھی ہوں، ان کو زمین کا وارث کیا جائے گا۔ اس نقطۂ نگاہ سے جب آپ تاریخ کو دیکھیں تو وہ تاریخ جو آپ دنیا کے نقطۂ نگاہ سے مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ ہے اس سے بالکل مختلف پائیں گے، اور زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا ان تاریخوں میں۔ ایک تاریخ کے علمی ثبوت آپ کے پاس نہ بھی ہوں، سارا عالم واقعاتی طور پر اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اور ایک تاریخ لکھنے والے ہیں جو ان حقائق کو کلیتاً نظر انداز کر کے ایک اور قسم کی تاریخ لکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، جب آپ ایجپٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے چوٹی کے علماء مورخین نے بڑی محنت کر کے بہت کھوج لگا کر ایجپٹ کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے اور مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ اس تاریخ کے بنانے میں جو عوامل کار فرمات تھے ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اس کے جو نتائج نکلے ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ سارا آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بنی اسرائیل اور یہود کا اس تاریخ میں کوئی کردار دکھائی نہیں دے گا۔ کہیں اشارتاً وہم کے طور پر مورخ لکھ دے گا کہ سنا ہے موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، سنا ہے بنی اسرائیلی بھی رہتے تھے، یہود بھی تھے، اور ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ وہ فرعون ڈوبا بھی تھا کہ نہیں، کیا بنا اس کے ساتھ، اور یہ بھی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ کس زمانے میں موسیٰ گزرا ہے۔ بعض مورخ یہ لکھیں گے کہ یہ بھی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ موسیٰ تھا بھی کہ نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے یہی فیصلہ کا فرما ہوتا چلا ہے کہ جو خدا کے نزدیک سچے اور رہنے کی اہمیت رکھتے ہیں اللہ ان کو وارث بنائے گا۔ اب آپ دیکھیں مڑ کر مصر اور اس کا سارا علاقہ وہ کن لوگوں کے قبضے میں دیا گیا۔ بالآخر یہود تو موجود ہیں جو بطور وارث بڑے بڑے علاقوں میں حکومتیں کرتے رہے اور آج تک چلے آ رہے ہیں، لیکن فرعونیوں اور مصریوں کے دیگر ایسے طبقات جو اس وقت مصر کی سلطنت پر قابض تھے، جن کا ذکر مورخ بڑے عزت اور احترام سے کرتا ہے، ان کے دبدبے بھی چلے گئے، ان کی شوکتیں بھی مٹ گئیں، وہ زیر زمین دفن ہو گئے۔ وارث کون ہے؟ وارث یہود ہے۔ پھر عیسائیوں کو دیکھ لیں، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر تاریخوں میں نشان بھی نہیں آپ کو ملے گا عیسائیت کا بھی۔ 34 سال حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے، یعنی صلیب کے واقعہ کو ہو جاتے ہیں،
پہلی مرتبہ آپ کو تاریخ میں معمولی سا ذکر حضرت عیسیٰ کا کہیں نظر آتا ہے، اور مورخ جب اس زمانے کی تاریخ لکھتا ہے تو عیسائیوں کا کوئی کردار اس کو خاص دکھائی نہیں دیتا۔ سینکڑوں سال کے بعد وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہی لوگ وارث ہوں گے۔ بس وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل بے طاقت اور نہتے تھے، اپنے دشمن کے مقابل پر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، چند ساتھیوں کے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ آپ دیکھیں عیسائیت ساری دنیا میں کتنے بڑی علاقوں کی وارث بنائی ہوئی ہے۔ یہ وراثت کا مضمون جو ہے یہ بہت گہرا ہے اور بہت سچا ہے۔ حضرت کرشن اور حضرت رام چندر کے ماننے والے ہندوستان کے وارث بنا دیے گئے، حضرت زرتشت کے ماننے والے فارس کے وارث بنا دیے گئے، حضرت کنفیوشس کے ماننے والے چین کے وارث اور دوسرے مشرقی ممالک کے وارث بنائے گئے۔ تو اگر وراثت کی نقطۂ نگاہ سے آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہی لوگ وارث ہیں جو اپنے زمانے میں اس لائق نہیں سمجھے جاتے تھے کہ تاریخ ان کا ذکر کرے، اور کرتی تھی تو بہت ہی حقارت کے ساتھ بالکل معمولی سا ذکر کے سنا ہے کنفیوشس بھی ہوتا تھا ایک بادشاہ کے سہارے، اس کے دربار سے لٹکا ہوا ایک شخص تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا یہ ذکر چلتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دیکھیں کتنی سچی اور کتنی قطعی ہے، اس کی زندہ شہادت ہے، سارا عالم اس بات کا گواہ ہے کہ وراثت نیکوں اور کمزوروں کو عطا کی جاتی ہے، بس مسلموں کے ساتھ وراثت کا تعلق ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا کا وارث بننا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر نے آپ کو وارث بنانے کے لیے کھڑا کیا ہے، تو آپ کو لازماً مسلح ہونا پڑے گا، اور مسلح ہونے کے لیے پہلے اندرونی اصلاح کرنی ہوگی، اور پہلے سے مراد ہے اولیت اس کو دینی ہوگی، ورنہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے درجے پر باقی دنیا کی اصلاح کے لیے آپ نکل کھڑے ہوں، دعوت اللہ میں مصروف ہوں اور اپنے بچوں اور بڑوں کی تربیت میں مصروف ہوں، دیکھیں خدا کی تقدیر کس طرح آپ کے لیے شان کام دکھائے گی۔ آج اگر کوئی احمدی یہ دعویٰ کرے کہ آئندہ دنیا کا وہ وارث ہوگا اور مستقبل اس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، ساری دنیا اسے پاگل سمجھے گی۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے جاہل ہیں، ان کی کسی ملک میں بھی کوئی حیثیت نہیں، اور مستقبل کے مالک بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کورسپونڈنٹ نے مجھ سے سوال شروع کیا، اور اسی طرح مجھے دیکھ رہا تھا جیسے عجیب ہی بے وقوف والی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم آئندہ دنیا کے مالک ہیں، ہم مستقبل ہیں دنیا کا۔ میں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، تم عیسائی ہو، تم پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں واپس جاؤ، وہاں جا کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہمارے دعوے کے مقابل پر کتنا مذاق خیز دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے تو 100 سال میں اتنی عظیم الشان ترقی کی ہے کہ 126 ممالک میں پھیل گئے۔ عیسائیت کا 100 سال کے بعد کیا حال تھا؟ واپس مڑو، وہاں جا کر دیکھو، اور پھر غور کرو، اور پھر بے شک اس زمانے میں تبصرہ آمیز مضامین لکھو۔ یہ پاگل، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ملک سے نکالے گئے، کسی ملک میں بھی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، کوئی معاشرتی اور علمی حیثیت نہیں ہے، کوئی اقتصادی حیثیت نہیں ہے، کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل معمولی تعداد میں چند جماعتیں ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے وارث بنائے جائیں۔ میں کہ وہاں واپس جاؤ، وہاں بیٹھ کر ایک دوبارہ مضمون لکھو پھر کہ عیسائی کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ 100 سال کے اندر جب چاہتا تھا کہ رومن بادشاہ ان کو زندہ اپنے گھروں میں جلا دیا کرتا تھا، اور جو چاہتا تھا ان کو پکڑ کر عدالتوں میں پیش کرتا تھا، اور عدالتوں میں سے پھر یہ فیصلے ہوتے تھے کہ جانوروں کے سامنے ان کو پھینکا جائے، اور بھوکے جانور ان کو پھاڑ کھائیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، بھنگوڑیں، اور ساری دنیا جو تماشے دیکھنے والی ہو وہ ہنسے اور مذاق اڑائے۔ یہ ان کی طاقت تھی۔ میں نے کہا اس وقت مضمون لکھو کہ یہ پاگل کے بچے، ان کی حیثیت کیا ہے، جانوروں کو زندہ کھلائے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے وارث بنائے جائیں گے، اور آج آ کر پھر واپس آ کے دیکھو
کون سی دنیا کی طاقت ہے جہاں یہ وارث نہیں بنایا گیا؟ یہ قرآن کریم کی سچائی کا اعلان ہے اور تاریخ کا ایک مختلف منظر ہے جس کو قرآن کریم نے ایک خاص زاویے سے پیش فرمایا ہے، اور اس کا تعلق اصلاح سے ہے۔ بس آپ مسلمون ہو جائیں اور وراثت کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ وہ خدا جس نے ہمیشہ مسلمون کو وارث بنایا ہے اور بناتا چلا ہے، کبھی اس میں فرق نہیں کیا، وہ ضرور آپ کو اس زمین کا وارث بنائے گا، اور اس لیے بھی وارث بنائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لازماً آخر اسلام کو اس تمام زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ آپ کی تو فعل ایسا ہوگا، لیکن وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے جن کے میں نے ذکر کیا ہے اور قرآن کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، یاد رکھیں کہ مصلحون اپنے زور سے اصلاح نہیں کر سکتے، اور اصلاح میں ناکام بھی رہیں تب بھی وہی جیتتے ہیں، اور مصلحون اس لیے کامیاب قرار نہیں دیے جاتے کہ ان کے اندر حقیقتاً اصلاح کی صلاحیتیں پوری طرح پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مصلحون خود اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی موت کا حکم آ جاتا ہے اور وہ خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان کی بخشش کا تعلق رحم سے ہے، ان کی بخشش کا تعلق اصلاح میں کامیابی سے نہیں ہے۔ چنانچہ وہ قومیں جو اصلاح میں مصروف ہوں، اگر اس حالت میں مریں کہ خود ان کے اندر برائیاں موجود رہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے اور رحم کے نتیجے میں بخشتا ہے۔ اور اس میں ایک انصاف بھی پایا جاتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ جو لوگ نیکی کی کوشش شروع کر دیں، اگر نیکی میں کامیاب ہونے سے پہلے مارے جائیں گے تو میں انہیں بخشوں گا۔ رحم سے یقیناً تعلق ہے، لیکن ایک بہت باریک اور پاکیزہ انصاف سے بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ عمر کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسا شخص جو نیکی کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو نہایت لطیف انصاف کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آخری نتیجہ کیا نکلنا تھا، لیکن تو جانتا ہے کہ جب میں مرا ہوں تو انصاف کی کوشش، اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے نہایت اعلیٰ اور لطیف انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر رحم فرمائے اور اس کے اندھیرے مستقبل کا سوال نہ اٹھائے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو کیا بن جاتا، لیکن جس حالت تک موت دی ہے اس حالت کو مستقبل میں لمبا کر دے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال میں بیان فرمایا کہ ایک بد شہر سے ہجرت کر کے نیکوں کی شہر کی طرف اس نیت سے روانہ ہوا تھا کہ ان کی صحبت میں رہ کر اس کی اصلاح ہو جائے۔ ساری بدیاں بھی جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، رستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اور موت مرتا اس حالت میں ہے کہ زمین پر گھسٹتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، گھسٹتا ہوا کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں اس شہر کے قریب ہو کر جاؤں۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، کتنی عظیم اور حیرت انگیز لطیف مضمون پر مشتمل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حکمت ایسا کرے گا، اور خواہ اس کی موت بدروں کے شہر کے قریب ہو، خدا ایسا انتظام کرے گا کہ جب فرشتے فاصلے ناپیں، ایک تمثیل ہے، تو وہ فاصلہ جو نیکوں کے شہر کی طرف ہے وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، اور جو بدوں کے شہر کی طرف ہے اسے لمبا کر دیا جائے گا، تاکہ اس شخص کی موت نیکی کے قریب شمار ہو۔ یہ رحم کا مضمون ہے، اور کوشش میں جان دینا یہ انصاف کا مضمون ہے۔ تو انصاف کا رحم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ منصف بنیں گے تو مصلح بنیں گے، اور منصف بنیں گے تو رحم کے لائق قرار دیے جائیں گے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ پھر کھول کر اس کا تعلق رحم سے باندھتا ہے۔ تو آپ مصلح بنیں، مصلح بننے کی کوشش میں اگر جان جاتی ہے تو کسی خوف کی ضرورت نہیں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ انصاف آپ کے لیے رحم میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے متعلق خدا تعالیٰ نے یہ بھی ایک خبر دی ہے کہ کوشش فرض ہے، اس کا نتیجہ نکلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔
کیونکہ نتیجہ نکلنے کا ایک تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک تعلق لوگوں سے ہے. اور خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں نے سابق میں کبھی بھی انکار پر ضد کی ان کی زبردستی اصلاح نہیں. اس لیے کوششیں خواہ کتنی ہی مخلصانہ کیوں نہ ہوں، کتنی ہی زیادہ دعائیں اس کے ساتھ کیوں نہ ہوں، لا ینال عہد الظالمین کا مضمون جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم کرنے پر مصر ہوں، ان کی تقدیر نہ کسی کی دعائیں سے بدلتی ہے، نہ کسی کی دعاؤں سے بدلتی ہے، نہ اصلاحی کوششوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اسے اختیار ہے، قدرت ہے، تمام بنی نوع انسان کو نیکی پر اکٹھا کر دیتا اور ایک جان بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کی اصلاح کرتا، اور ٹیڑے لوگ پھر اپنی کجی پر مصر ہو جایا کرتے ہیں. تو مصلحین بظاہر ناکام ہوتے ہیں، لیکن جن معنوں میں میں نے آپ تفصیل بیان کی ہے، فی الحقیقت وہ ناکام نہیں ہوا کرتے، کیونکہ پھر وہ زمین کے وارث بنائے جاتے ہیں. لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے. یا وہی مصلحون مراد ہیں جن کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رحم کے نتیجے میں بچائے جاتے ہیں، ورنہ ان کی کوششیں حقیقت میں اتنا بنیادی طور پر یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ ساری دنیا کو تبدیل کر سکے. نہ تبدیل کر سکتی ہیں بیچاری، لیکن کوشش بڑی مخلصانہ ہوتی ہے. پھر اندرونی کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں. اگر کمزوریوں پر نظر کر کے اللہ پکڑنا چاہے تو ہم میں سے کوئی بھی بخشا نہیں جا سکتا. تو رحم کا انصاف سے یہ گہرا تعلق ہے. کوشش تم شروع کر دو، دیانتداری سے کوشش شروع کر دو، کہ جس حالت میں بھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوں میں شمار کر دے گا. الا من رحم ربک کا یہ معنی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم فرمائے. اور خدا کے رحم کا انصاف سے تعلق ہے، نا انصافی سے تعلق نہیں ہے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ان کے لیے مواقع مہیا کر دے کہ خدا کا رحم ان کو نصیب ہو جائے اور وہ بچائے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت تھوڑے ہیں جو خدا تعالیٰ کا رحم، خدا تعالیٰ کے رحم کا فیض پانے والے بنتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور یقیناً خدا کا یہ فیصلہ اپنے کمال کو پہنچا اور رونما ہو گیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جنت جہنم کو جنات یعنی بڑے لوگوں سے، والناس اور چھوٹے عوام الناس سے بھر دوں گا. جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کی روشنی میں اس آیت کی سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ یہ بہت الجھنیں پیدا کرنے والی آیت نظر آتی ہے. ایک طرف اللہ کہتا ہے خدا تعالیٰ نے اس لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ ان کو رحم فرمائے. الا من رحم ربک، ان کے سوا نہیں بچائے جاتے جن پر خدا رحم کر دیتا ہے. اور فرمایا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَ، اس رحم کی خاطر، اس بچائے جانے کی خاطر ان کو پیدا فرمایا ہے. اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد کر لیا تھا کہ جہنم کو چھوٹوں بڑوں سے بھر دیں گے. جب عہد کر دیا تھا تو پھر رحم کا کیا سوال باقی رہتا ہے؟ كَذَٰلِكَ جو لفظ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کو اکٹھا پڑھیں تو مضمون سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ زبردستی کسی کو تبدیل نہیں کرتا، اور چونکہ وہ عالم الغیب ہے اس لیے وہ جانتا تھا کہ اکثر لوگ رحم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اکثر لوگوں کی خاطر بہت نیک بندے جان ماری جان اپنی کھپائیں گے، اپنی ساری طاقتیں ان کی اصلاح کے لیے صرف کر رہے ہوں گے. وہ آرام سے سو رہے ہوں گے تو راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. وہ ان پر ظلم کر رہے ہوں گے اور وہ خدا تعالیٰ سے ان کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے. یہ ساری کوششیں
بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لیے ان کو پیدا کیا تھا. خدا کی تقدیر، اس کی رحمت کی تقدیر ان پاک بندوں کی صورت میں ان لوگوں کو، بدنصیبوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. دنیا کی ہر تدبیر وہ اختیار کرتے ہیں، عقل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، تاریخی، علمی، عقلی، نقلی دلائل کے ذریعے خوب ان پر بات روشن کر دیتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہی سچا راستہ ہے، پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مارے کھاتے ہیں اور ان کے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے لیے وہ غمناک ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کسی غیر کے لیے دکھوں میں دل بن جاتی ہے. یہ باتیں ہیں جن کے لیے خدا نے پیدا کیا تھا. یعنی اپنی طرف سے خدا کی جماعت ہر کوشش کرتے رہتی ہے. پھر فرماتا ہے اگر وہ نہیں مانیں گے تو زبردستی نہیں بچایا جائے. اگر اللہ چاہتا تو اکٹھا کر دیتا، لیکن پھر کائنات کا منصوبہ بے معنی ہو جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو بچایا جائے اور زبردستی کسی کو ہلاک کیا جائے. اگر ہلاکت میں زبردستی کا مضمون اطلاق نہیں پاتا تو بچانے پر بھی زبردستی کے مضمون اطلاق نہیں پائے گا. بس تمت کلمۃ ربک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ بات سچی نکلی، یہ معنی ہے اس کے. دیکھو خدا کی یہ بات سچی نکلی کہ ان بدنصیبوں نے ان کوششوں کے باوجود بھی ان سے استفادہ نہیں کرنا تھا، اور ان میں سے بھری تعداد ایسی تھی جس نے باہر ہو جانا تھا اور ہدایت کا موقع پاتے ہوئے بھی ہدایت سے گریز کیا. لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے بعد پھر بھی مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کثرت سے بنی نوع انسان کا بچایا جانا مقدر ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. بس ہمیں لازماً بنی نوع انسان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس بات کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے. تمت کلمۃ ربک کا مضمون تو باہر ظاہر ہوگا، لیکن الا من رحم ربک کا مضمون بھی لازماً صادر ہوگا، اور ظالموں کی صف لپیٹی جائے گی، اور ان ظالموں کے پیچھے ان کے ایسے وارث پیدا ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ رہنے کی اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. زمین ان کے سپرد کی جائے گی، اور یہ وارث آئندہ دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے سوا اور کوئی نہیں ہے. آپ کو خدا نے توفیق بخشی ہے کہ اس میدان کو جو خالی پڑا ہے آگے بڑھیں اور بھر دیں، اور خدا تعالیٰ آپ کے فیض سے ساری دنیا کو رحمت کا فیضان پہنچانے کی توفیق آپ کا فیض ساری دنیا میں پھیلائے، اور آپ کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا کو رحمت کا وارث بنا دے. یہی دعائیں کرتے رہیں، یہی کوشش ہو، یہی مطلوب ہو، یہی مقصود زندگی ہو. خدا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے رحم کے نتیجے میں سارا مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر